سیرا لیون میں ہمیں ایک دقت ہے، جب دعوت اللہ کے لیے دوسرے ماہ کو ہم پیغام بھجواتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آ کے پیغام حق پہنچانا چاہتے ہیں، کن تو کو پیغام بھیجتے ہیں؟ دوسرے آئمہ کو، ٹھیک غیر ہے، جماعت آئمہ، وہ بڑی خوشی اجازت دیتے ہیں۔ ٹھیک اکثر تو وہ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں پہنچ گئے اور اچانک وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے اچھا۔ امامت کے لیے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کچھ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پہلے کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں غلط فہمی کا خطرہ ہو، جہاں فتنے کا احتمال ہو، عقل کا تقاضا ہے کہ پہلے پلگ کریں اس کو، ان کو پیغام بھیجیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، کھل کے بتائیں، پھر بلاتے ہیں تو شوق سے جائیں ورنہ نہ جائیں۔ ان کو بتائیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ خدا جب امام مقرر کر دے تو اس امام کے منکر کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، وہ امامت کے حق سے ہی مارا جاتا ہے۔ اور یہ مسلک اتنا معقول ہے کہ اس سے بہتر مسلک تم پیش بھی نہیں کر سکتے، ورنہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کے امام کو تو یہ جرت ہونی چاہیے کہ خدا کے قائم کردہ امام کا انکار کر دے، اور خدا کے قائم کردہ امام کے ماننے والوں کو اجازت نہیں کہ وہ دنیا کے قائم کردہ امام کا انکار کرے۔ کیسا پاگلوں والا فارمولہ ہے یہ۔ اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر یہ امام مہدی نہیں تو آئے گا جب، تو کیا تم پڑھو گے اس کے منکرین کے پیچھے نماز؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو کہیں جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہمارے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ ہمارا انکار فرقوں کی انکار کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے تو بے شمار فرقے اور سارے ہی فی الحقیقت اس بات کے قائل ہیں، خواہ عامت الناس کو علم ہو یا نہ ہو، کہ دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو فرق صرف سچائی اور جھوٹ کا ہے۔ ہم سچے لوگ ہیں، کچھ چھپاتے نہیں، جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ فتوے موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو، چپ کر کے دوسروں کی مسجدوں میں پیچھے جا کے نمازیں پڑھ لیتے ہو، سارے حج کے موقع پر جا کر ان وہابیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو جن کے متعلق فتویٰ تھا کہ بڑے بڑے سخت لفظ تھے، ابھی بھی ہیں۔ کہتے ہیں وہابی سے بڑھ کر کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ پنجاب میں ایک گاؤں میں ایک سکھ تاجر تھا جو دیانتداری کی وجہ سے بہت ہی شہرت پا گیا اور خوب اس کی تجارت چمکی، اور ایک مسلمان تھا، اس کا مد مقابل اس کی تجارت دن بدن بیٹھنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ اس میں وہ خوبیاں نہیں تھیں۔ تو وہ کسی کے مولوی کے پاس گیا، اس نے کچھ کرو، دیکھو مسلمانوں کا گاؤں ہے، سارا گاؤں ادھر الٹتا ہے سکھ کے پاس، یا تو سکھوں کا ہو تو مان بھی لیتا میں، اور مجھے چھوڑ دیا، میری تجارت برباد ہو گئی ہے، کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا آسان ترکیب ہے، تو مشہور کر دو کہ فلاں سنت سنگھ صاحب وہابی ہو گئے ہیں۔ اس نے مشہور کر دیا، ساری تجارت بیٹھ گئی کہ سردار جی وہابی ہو گئے۔ یہ تو کل تک ان کا حال تھا، اور مسجدوں میں نمازوں کا سوال ہی نہیں۔ وہابی بیچارہ کوئی آ کے پڑھ لے تو اس کو مار دیا کرتے تھے، یا مارتے نہیں تھے تو ادموا کر کے چھوڑتے تھے۔ اے بدبخت تو آیا کیوں ہماری مسجد میں؟ فتوے ہیں کہ کتنے ڈول اس سے نکلوائے جائیں، کتنا پانی وہاں بہایا جائے، وہ بیچارہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے پانی کنویں سے ڈول ڈو کے بیچارہ نکال کے مر جائے۔ عجیب و غریب ان کے فتاویٰ ہیں، وہ بتائیں ان کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں فرقے کے پیچھے نماز نہیں، فلاں فرقے کے پیچھے، یہ بحث اٹھائی نہیں، یہ ناجائز بحث ہے۔ فرقے ہیں، مسلمان جب تک ہیں ٹھیک ہے، لیکن منکر کے حق میں جو کھلم کھلا جسارت کرتا ہے کہ خدا کے قائم کردہ امام کا انکار کر دے، اس کے خلاف، اس کے پیچھے نماز جائز ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہ فتویٰ ہے جس پہ سب فرقوں کا اتفاق ہے، ایک ہی فتویٰ ہے جس پر ہر فرقے کا اتفاق ہے۔ ورنہ جب یہ کہتے ہیں بریلوی کے وہابیوں کے پیچھے جائز نہیں، تو وہابی تو متفق نہیں ہے اس سے۔ جب وہ کہتے ہیں شیعہ کہ سنیوں کے پیچھے نہیں، تو سنی تو متفق نہیں ہے اس فتوے سے۔ مگر وہ فتویٰ جس پر ہر فرقے کا اجماع ہے وہ یہی ہے جو ہمارا ہے، کہ امام مہدی آ جائے جس کو خدا مقرر کر دے، اس کا منکر
منکر بھی ایسا جو اسے فریبی کہے، تمہاری نمازیں اس کے پیچھے ہو جائیں گی. اتنی واضح کھلی کھلی سادہ بات ہے، اس میں تعصب تنگ نظری کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا. یہ پہلے سمجھائیں پھر جائیں. ٹھیک ہے.